اللہ رب العزت نے مومنین سے خرید لی ہے. کیا خرید لی ہے؟ اموالہم و انفسہم و اموالہم. اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. اب کوئی چیز انسان بازار میں جاتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، تو بدلے میں کوئی چیز تو ہوتی ہے نا. میں جاؤں گا 50 روپے کے پھول لوں گا، ہے نا، تو اس کو میں نے بطور عوض 50 روپے دیے اور وہ مجھے 50 روپے کے بدلے پھول دے گا. اللہ نے مومنین کی جان کو خرید لیا ہے، بدلے میں کیا دیا ہے؟ بدلے میں کیا دیا ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے مومنین کو ان کی جانوں کے بدلے، ان کے مال کے بدلے جنت عطا فرما دی. اب جان اور مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، نہ اس کو ہمارے مال کی ضرورت، نہ جان کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا، ہم نے عرض کیا یا اللہ جان اور مال کا تو کیا کرے گا؟ تو نے جنت جو عطا فرمائی ہے. تو اللہ رب العزت فرمائے گا بندے یہ جان اور مال جو تو نے مجھے بیچا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے میں چاہتا ہوں اس طریقے سے اپنی جان کو قربان کر، جس طریقے سے میں چاہتا ہوں اس طریقے سے اپنا مال خرچ کر. چاہے وہ برکت حسین صاحب ہوں، چاہے مخدوم صاحب ہوں، چاہے عبد الخالق صاحب ہو، ان تینوں نے اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایسا قربان کیا جیسا اللہ چاہتا ہے. بے شک میں ان کو جنت عطا فرمایا. اب یہ جو جنت میں گئے ہیں اور یہ جو جنت عطا فرمائی ہے، کیا جنت میں کیا ملے گا؟ جنت میں کیا انعام ہوگا؟ حدیث سے مبارکہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عام مومنین جب مرتا ہے تو اس کی روح جنت میں ڈائریکٹ نہیں جاتی ہے. ہم اور آپ انتقال کر کے جب جائیں گے تو ہماری ارواح اور ہماری روح عالم برزخ میں ہوں گی، لیکن شہید جب مرتا ہے تو ڈائریکٹ اس کی روح جنت میں جاتی ہے. ہمیں پتا چلا کہ یہ جو تین یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں یہ اصل میں اور ظاہری طور پر ناگدہ کی دھرتی پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کی روح جنت میں پرواز کر رہی ہے. ان کی روح جنت میں پرواز کر رہی ہے. اور میں یہ کہنے پر فخر کروں گا کہ یہ تو دنیا کے شہید ہیں جو امام علی مقام کے غلاموں کے غلام ہیں. ان کی شہادت کا یہ عالم ہے کہ ان کی روح جنت میں پرواز کر رہی ہے. سلام حسین ابن علی، تمہاری روح کا عالم کیا ہوگا؟ تمہاری روح کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، میں نے شعر پڑھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے اور ہماری عقیدت ہے. ہر کسی کا عقیدہ اور ہر کسی کا نظریہ اپنا اپنا ہو سکتا ہے، لیکن میرا حسن نظر اور عقیدت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری کے آغاز میں 10 محرم الحرام کو تپتی ہوئی صحرا میں جو نبی کا نواسا شہید ہوا ہے، جب سے لے کر قیامت تک اسلام زندہ ہو چکا ہے. اب نہ کوئی کربلا ہوگی، نہ کوئی دوسرا حسین ہوگا. اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. کہتے ہیں خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. سبحان اللہ. خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. بعد از حسین نہ کوئی دوسرا حسین ہے اور نہ کوئی کربلا. اس کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین دنیا میں دوسرا پھر ہوتی کربلا. اس کربلا کے بعد از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کی. کیا بات، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب.